ٹھیک آن کر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی الشاہد المشہود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، جو خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ اگر دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور تمام سمندروں کا پانی کی سیاہی بنا لی جائے، انسان اور فرشتے قیامت تک اس کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور درود و سلام کا نذرانہ اس ہستی پاک پر جو ہمارے درودوں کے محتاج نہیں، بلکہ ان کا خالق ہر لمحہ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پاک پر جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب بنا، درمیان میں رشد و ہدایت کا سبب رہا، اور آخر میں انشاءاللہ شفاعت کا سبب بنے گا۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں، عقیدتوں، چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کی مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے، جہاں سے اللہ کے گھر سے ہم جب اٹھ کے جائیں جو خالی جولیاں لے کر آئے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے بھر کے مالا مال فرمائے۔ آج سفر کی 20 تاریخ ہے، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ربیع النور شریف کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی گلیوں سے گزر کے آقا تشریف لے کر گئے۔ تو آج کا چیروں میں سرکار ہم آپ کا چیروں میں تو اسی نسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اس سال جو ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آئے گا، یہ 1500 سالہ میلاد النبی ہوگا۔ پہلے ہم اب بیانات میں یہ سنتے آئے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب کے بعد یہ ہوگا کہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ جب 1400 سالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن مبارک آیا تھا، ہم دنیا میں موجود نہیں تھے۔ جب 1600 سالہ آئے گا ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ 1500 سالہ جشن میں اگر اللہ ہم کو موقع دے تو ہم اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منائیں، ہمارے لیے آخرت کے کامیابی کا سبب بن جائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن پاک میں 2 طرح کے حروف ہیں، کچھ حروف جو ہیں جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف جو ہیں جو قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ الف لام کے ساتھ مل رہا ہے، حامیم کے ساتھ مل رہا ہے، یہ حروف ملا کر پڑھے جا رہے ہیں۔ کچھ حروف وہ ہیں جو قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ علیحدہ علیحدہ الف لام میم، ہا میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے حروف پڑھے جاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے۔ اس کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ علم نشرح سے فیض ملا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی ان کا معنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے امام شارانی نے کاف ہا یا عین صاد کا ایک معنی لکھا ہے
وہ لکھتے ہیں کہ یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ لکھتے ہیں کاف سے مراد ہے کن، ہا حرف خطاب ہے، یا حرف ندا ہے، اور عین صاد، عین سے مراد صورت ہے، عین سے مراد عبداللہ، صاد سے مراد صورت ہے۔ تو امام شعرانی نے اس کا معنی یوں کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ صورتن بجمال ہی، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی صورت بنا کر بھیجا ہے، لوگ دیکھتے تجھے جاتے ہیں، مانتے مجھے جاتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ صورتن بجمال ہی، کہ اے محبوب لوگ صورت تیری دیکھتے جائیں، مانتے مجھے جائیں، دیکھتے تجھے جائیں، دلیل میں بنتا جاؤں۔ اسی لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، جسے صورت راب صورت دا تو بارہ عین حقیقت دا، اے کجنا بے سوکت دا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے محبوب ایسی صورت بن جاؤ، لوگ دیکھتے محمد کو جائیں، مانتے خدا کے جائیں۔ کاف ہا یا عین صاد، اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا معنی یہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کاف گیس ہوئے، ہا آب روئے، عین دہن، اور یا گیس ہوئے، یہ آقا سے ہماری محبت ہے۔ یا اس کا معنی یوں کر لیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں والضحیٰ کی صورت بھی نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، قرآن میں علم نشرح کی صورت بھی نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، قرآن میں طٰہٰ صورت نہ ہوتی، قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، قرآن میں صورت یاسین نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، 14 طبق کی صورت نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، میری صورت نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی، تیری صورت نہ ہوتی، یا یوں کہہ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہ ہوتی تو خدا بھی آج نظر نہ آتا۔ جیسے صورت راب صورت دا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے آخر میں یہ جملہ کہا، حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے لی اے جان نہیں بولن دی۔ حد ختم ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پہ آ کر۔ آج سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاروق مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے فاروق تو نے سنا نہیں، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ آج سے محبت کرتا تھا، یا رسول اللہ آج اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے مٹھن شریف کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر
خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 115 سال سے پہلے یہ حکم لگایا تھا، میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری جان بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا صوم و صلات، میرا کعبہ قبلہ صوم و صلات پہ اذان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے لی اے جان نہیں بولن دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا شانیں دے کر بھیجا ہے۔ مؤرخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آقا علیہ السلام کی سیرت لکھتے رہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے لے کر قیامت تک آقا علیہ السلام کی سیرت لکھتے رہے، لکھتے رہیں گے، لکھی جائے گی، لیکن آج تک کوئی کما حق ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اللہ کے نبی کی تعریف لکھنے کا، میں نے اللہ کے نبی کی سیرت لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیوں کہ آج تک نہ کوئی لکھ سکا ہے، نہ کوئی لکھ سکے گا، قیامت تک لکھتے رہیں گے، لوگ اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، نہ اللہ کے نبی کی سیرت مکمل ہو سکتی ہے نہ ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کا صلاح خود اس کا خدا ہے۔ آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا کی، صرف انسانوں پر نہیں جنوں پر آپ کی حکمرانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہواؤں پر ہے، پانیوں پر ہے، پرندوں پر ہے، تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، ایک جگہ سے اترے، آپ نے فرمایا کہ میرے تحت کو نیچے رکھا جائے، میں پیدل جاؤں گا، تحت نیچے اتارا گیا، آپ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ بعد میں حواریوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑا سفر طے کیا ہے، بڑا لمبا سفر طے کیا ہے، رستے میں کہیں اترے نہیں، اس جگہ پہ آپ اترے ہیں، آپ پیدل چلے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو اے حواریو، جب میں ہوا میں اڑ رہا تھا اللہ نے وحی کی کہ اے سلیمان تو سفر کر رہا تھا، آگے جو شہر آ رہا ہے یہ سب شہر ہے، یہ مدینہ شہر ہوگا، یہاں میرا محبوب آئے گا، جہاں اتر کے چلنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جب مدینہ شہر آیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، وہ شہر آئے جہاں اللہ کے نبی جانا ہے، میں اوپر اٹھ رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کے ادب کے لیے نیچے اٹھتا ہوں، وہ محبوب وہ یہ شہر جس شہر کے لیے نبی بھی ادب کے ساتھ اترتے ہوئے ہوں، اللہ نے اس نبی کو کیا شان عطا کی ہوگا۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے لی اے تھا نہیں بولن دی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا کیا تھا، بڑا حسن عطا کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی گزرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے تھے، آپ نقاب کر کے آتے تھے، اللہ نے اتنا حسن عطا کیا تھا۔ آئے معراج کی رات آسمانوں پر اللہ نے جب اپنے محبوب کو بلایا تھا، جب اللہ کے محبوب آسمانوں پر گئے، آسمانوں پر وہ حسن کا تاجدار جسے دنیا کا نام یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اس میں یوسف کی کوئی مثال نہیں۔ جب اللہ کے نبی آسمانوں پر پہنچے ہیں وہ یوسف بھی اللہ کے نبی کا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے تھے من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، اللہ نے دعا کی کہ رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے دیدار کی ایک جھلک دکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا 1 کروڑواں حصہ کوئی طور کے اوپر پھینکتا ہوں،
اگر تو نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے تو مجھے ڈائریکٹ دیکھ سکے گا، ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے اوپر ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کوئی عام انسان نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو یہ شان عطا کی گئی تھی۔ اللہ نے جب اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ کوئی طور کے اوپر پھینکا، طور جل کے ہاتھ ہو گیا، حضرت موسیٰ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ 40 دن ہوش آنے کے بعد کہنے لگے قالوا سبحانک، کہ رب تو پاک ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ موسیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو شان کیا عطا کی؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست مبارک میری گردن کے پیچھے رکھا، میں محمد نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ میں نے جان لیا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہے۔ ہمارا مقصد کسی نبی کے ساتھ آقا کا مقابلہ کرنا نہیں، اپنے نبی کی شانیں بیان کرنا ہے، اپنے نبی کا مقام بیان کرنا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ بیان کرنا ہے۔ صحابہ بھی بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے تھے۔ آؤ بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل رہے ہیں تو صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک صحابی اس طرح گول تارا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کتنی شانیں عطا کی، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا ہے۔ دوسرا صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت نوح کو بڑی شانیں عطا کی ہے، ان کو اللہ نے اپنا نجی اللہ بنایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو بڑی شانیں عطا کی ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑی شانیں عطا کی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان کو روح اللہ بنایا ہے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے چہرے اکثر پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، ہاں اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے۔ حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ہاں ایسے ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ انا وحبیب اللہ، کان کھول کے سن لو، کوئی صفی اللہ بن کے آیا ہے، کوئی نجی اللہ بن کے آیا ہے، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا ہے، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا ہے، کوئی روح اللہ بن کے آیا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اور حبیب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ساری شانیں جمع ہو، جو حبیب اللہ بھی جس کے در پہ آئے، کلیم اللہ بھی جس کے در پہ آئے، شفیع اللہ بھی جس کے در پہ آئے، کلیم اللہ بھی جس کے در پہ آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی جس کے در پہ آئے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے صرف اپنے نبی کو عطا کی۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی شان بیان کی۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انا حامد لواء الحمد، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ الا ان یحرک حرک الجنت، قیامت کے دن سارے نبی امتیں لے کر جمع آئیں گے، پیچھے ہوں گے، ان یحرکانی حرک الجنت، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے، اللہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا، میرے بعد جو بھی جنت میں جائے گا محمد مصطفیٰ کا صدقہ جائے گا۔ جسے بھی جنت ملے گی محمد مصطفیٰ کے صدقہ ملے گی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. آپ نے فرمایا ان یحرکنی صراط الجنۃ ویدخلنیہا. سارے نبی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. یفتح اللہ لی, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا, میرے لیے کھولا جائے گا. سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جس کو جنت ملے گی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملے گی. آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کا حریصہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اکرم الاولین و اکرم الاخرین. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری مخلوقات جمع ہوگی. انا اکرم الاولین والآخرین, اللہ سب سے زیادہ عزتیں پہلوں میں مجھے عطا کرے گا, آخر میں مجھے عطا کرے گا. سب سے زیادہ عزتیں مجھے اللہ عطا کرے گا. کوئی مثل نہیں بولندی, چپ کر میرے لیے جان بولندی. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں, سچ آکھاں کہ رب دی میں جان آکھاں, جس شان پہچانا سب دنیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی عرض کرتے ہیں, حضرت سعد ان کا نام ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی کالا شخص جنت میں نہیں جائے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, جنت متقی لوگوں کے لیے ہے, وہاں رنگ اور نسل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کالا شخص جنت میں جائے گا تو یہ دنیا ہمیں کیوں ذلیل کرتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ اپنا دھوکہ بیان کرو. یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے, ہونٹ کالے ہیں, کوئی رشتہ نہیں دیتا, غربت ہے, جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے تیرا رنگ کالا ہے, تیرے پاس ہے کچھ نہیں. مانگا بھی اس دروازے سے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. حضرت صاحب جانتے تھے آج اللہ کے نبی سے مانگ لیا ہے, جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں غریب کے پاس جاؤ جا کے کہنا کہ رشتہ دو. فرمایا نہیں, عمر بن سختی کے پاس جاؤ جو اپنے قبیلے کا شہنشاہ ہے, جو اپنے قبیلے کا سردار ہے, جو اپنے قبیلے کا بادشاہ ہے, جا کے کہنا کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے, وہ تیری بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے گئے, دروازہ کھٹکایا اور آپ نے فرمایا کہ میرا نام سعد ہے, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیری بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا. جب انہوں نے سنا غصے میں آئے, دروازہ بند کر دیا. پیچھے بیٹی سن رہی تھی, بڑی حیاؤں والی تھی, تربیت پائی ہوئی تھی, تربیت نبوی. وہ کہنے لگی ابا جی آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے, پہلے کنفرم تو کر لینا تھا, شاید اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا ہو, شاید اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا ہو. جاؤ جا کے پتا کرو اللہ کے نبی نے ضرور انہیں بھیجا. جب قیامت کا دن ہوگا ساری عورتیں اپنی نیک حاملوں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوں گی, اس وقت تو کہے گی کہ میرا رشتہ میرے والد نے کیا تھا, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا تھا, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے کیا تھا, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے کیا تھا. جو رشتہ کوئی لگتا ہو بھائی اس کا رشتہ کرتا ہے. جاؤ محمد کے دربار میں, اگر اللہ کے نبی نے رشتہ کر دیا ہے قیامت کے دن میں کہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے نبی نے کیا ہے, میرا رشتہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. اسی وقت عمر بن سختی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. حضرت سعد وہاں پہنچ چکے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر میں نے حکم دیا تھا تو نے حکم نہیں مانا,
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کون ہو سکتا ہوں اللہ کے نبی حکم دیں اور ہم نہ مانیں؟ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، ہماری اولادیں بھی آپ کی، جہاں آپ نے رشتہ کر دیا ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ رشتہ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم مقرر کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا کہ سعد عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، مولا علی کے پاس جاؤ، عثمان غنی کے پاس جاؤ، انہیں 200 درہم تجھے دیں گے، ان میں سے اپنا حق مار رکھ لینا اور جو بچیں گے ضرورت کی اشیاء خرید لینا۔ حضرت سعد گئے ان 3 صحابیوں کے پاس، جا کر خوشخبری سنائی، جس نے 200 دینے تھے اس نے 300 دیے۔ تینوں صحابیوں نے دیے، وہ پیسے زیادہ ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاپنگ کرنے کے لیے، شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں ہے، ایک جوڑا دیکھا، پسند آیا، دکاندار سے ریٹ لگ رہا ہے، اتنے میں آواز آئی حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، کہ اللہ کے نبی لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کر رہے ہیں، جہاد کی طرف آؤ۔ آپ نے وہی جو جوڑا خریدا تھا واپس کیا، بازار میں گئے، فرمایا کہ جن پیسوں سے میں نے شادی کی شاپنگ کرنی تھی ان سے ایک گھوڑا خریدوں گا، ایک تلوار خرید کر اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا اور کچھ چیزیں خریدی، تلوار خریدی، میدان جنگ میں چل دیے۔ اپنے اوپر نقاب کیا ہوا ہے تاکہ اللہ کے نبی کو صحابہ بتا نہ دے کہ سعد کے گھر میں شادی ہے، اس کی شادی کا دن ہے اور یہ جنگ میں آیا ہوا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد کو لے کر آؤ، سعد شہید ہو چکا ہے۔ سعد کو لے کر آیا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے گولی میں سر رکھا اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سعد ہے جس نے اپنی خوشی کو میرے دین کے لیے قربان کیا ہے، میں اللہ کا نبی بھی اس سے راضی ہوں اور اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی گود مبارک میں سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جتنے بھی کھڑے ہیں سارے صحابی رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش کہ آج ابو ذر کی جگہ، سعد کی جگہ ابو ذر ہوتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑی میں سر ہوتا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہوتے میں ابو ذر سے راضی ہوں، ابو ذر میں تیرے سے راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جسم مبارک گود میں رکھا ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں، روتے روتے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کر آپ نے مسکرائی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ رو رہے تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا رؤوف بالرحیم، میں نبی اپنی امت سے محبت کرنے والا ہوں۔ سعد نے عشق کی حد کر دی ہے، اس کے گھر میں شادی تھی، شادی کی خوشی کو اس نے میرے دین پر قربان کیا ہے، اسی لیے میں سعد کی اس شہادت پر آنکھیں بہا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اوپر نگاہ اٹھائی، جنت کا دروازہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ سعد جنت میں دروازے سے پہنچ چکا ہے۔ میں نے اپنا حوض کوثر دیکھا، حوض کوثر کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ سعد وہاں پہنچ چکا ہے۔ میں پل صراط سے دیکھتا ہے، سعد وہاں پہنچ چکا ہے۔ جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں سعد وہاں پہنچ چکا ہے۔ مجھے فرشتے خوشخبری دی ہے، اے اللہ کے نبی، سعد کو اللہ نے اتنی خبریں عطا کر دی ہے، سعد وہ حسبت نصیب، حسبت انسان ہے، اس کے خون کا قطرہ پہلا زمین پر گرا تھا، دوسرا اس نے قدم اللہ کی جنت میں رکھا تھا۔ یہ شانیں اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا کی ہیں۔ آج ہم بھی اس نبی کی شانیں بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ میں نے پہلے عرض کی تھی، پہلے بھی آپ میلاد مناتے ہیں، بعد میں بھی میلاد منائیں گے۔ جب 1400 سال گزرے تھے اس وقت ہم دنیا میں موجود نہیں تھے، جب 1600 سال آئیں گے ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک 1500 سالہ جشن مبارک ہے، اس انداز سے منانا
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی کا جشن آیا تھا، فلاں نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی کا جشن آیا تھا، فلاں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی کا جشن آیا تھا، فلاں نے ڈنڈا نہیں لگایا تھا۔ اس دفعہ وہ لوگ کام کرتے ہیں تاکہ دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے، جب قیامت کا دن آئے تو اللہ کے نبی خود فرمائے یہ وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کی تھی، میرے نام پہ محمد محمد کہا کرتا تھا۔ جہاں میں اپنی آج جمعے کی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل جو ایک مسئلہ چل رہا ہے ہر دفعہ ہر جگہ پہ، ادھر کا میں نہیں کہہ سکتا، وہ رفع یدین کا۔ ہر بندہ یہ اس کش مکش میں ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سن لیں کہ حدیث شریف کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے ناسخ، ایک قسم ہے منسوخ۔ میں ساتھ مل کے بولیں، ایک قسم ہے ناسخ اور ایک قسم ہے منسوخ۔ ناسخ وہ عمل ہوتا ہے جو چل رہا ہے، مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، بعد میں اس کو ترک کر دیا، جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مثال یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان کی زیارت نہ، قبرستان نہ جایا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کنتم نهیتکم عن زیارت القبور فانها تذکر الاخرہ، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ ناسخ ہے۔ اسی طرح جب ابتداء اسلام تھا، اسلام کا آغاز تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین فرماتے تھے۔ کیوں؟ بعض منافق کافر آتے، انہوں نے یہاں بت رکھے ہوتے، بعض وہاں بت رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ظاہر طور پہ وہ دھوکا کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رفع یدین کرو۔ بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب رفع یدین نہ کرو۔ رفع یدین ہے نماز کے آغاز میں، وتر کی تیسری رکعت میں، عیدین میں اور نماز جنازہ کی شروع میں۔ اس کے علاوہ کہیں رفع یدین کا حکم نہیں۔ نماز تکبیرات میں، عید کی تکبیرات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سے منع فرما دیا تھا۔ اب جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ منسوخ حدیث لے کر اس پہ عمل کرتے ہیں، جو رائج عمل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخر پہ دیکھیں، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نماز ادا کی، کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی اس نے رفع یدین کیا۔ رفع یدین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اس پہ بہت سی حدیث ہیں، امام بخاری کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں صرف حدیثوں میں امام بخاری کی حدیثیں نہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 7 لاکھ حدیث یاد تھی۔ 7 لاکھ بخاری شریف میں انہوں نے کتنی حدیث لکھی ہے؟ 7,000۔ ان میں بھی جو 3,000 حدیث ہے وہ مقرر ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ نقل کی گئی ہے۔ تو مسلکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام شافعی کے مقلد تھے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے مسلک کی جو حدیث ہے وہ اس میں ایڈ کی ہیں۔ باقی حدیث پڑھ کے دیکھیں، امام بخاری کی حدیث کو تعریف پڑھ کے دیکھیں، وہ جو بھی حدیث ہے وہ منسوخ حکم میں ہے۔ جو ناسخ حکم ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع یدین کا حکم تھا وہ ترک کر دیا تھا۔ اس پہ کافی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ العزیز حدیث مبارکہ کے جو حوالے ہیں وہ اگلے جمعہ مبارک کو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا فرمائیں